ٹنڈو الایار میں کافی عرصے کے بعد آیا ہوں۔ حیدرآباد سے ٹنڈو الایار تک کی سڑک جو پرانی تھی وہ اب اچھی ہو گئی ہے، شاید آپ لوگ بھی بدل گئے ہوں۔ بہرحال رفیق صاحب نے 2 مہینے میرا پیچھا کیا، میں معذرت کرتا رہا، 1 مہینہ تقریباً بیمار رہا۔ میں نے کہا رمضان کے بعد دیکھ لیں گے، کہ نہیں جی بلانا ہے۔ ان کی شادی یہیں ہوئی ہے، یہ ان کا سسرال ہے، تو شاید ان کے سسرال کا ان کو کہنا ماننا پڑ گیا، اور مجھے بھی انہوں نے اسی دباؤ میں لیا۔ بہرحال اسٹیج پر آ کر ماشاءاللہ رونق دیکھی، کثیر تعداد میں ائمہ علماء تشریف لائے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے اور ان سے اپنی مخلوق کو کثیر نفع پہنچائے۔ حاجی عبدالغفور صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کا شیر مال آپ سب کھاتے ہیں، میں نے آج چکھا ہے۔ بہرحال ان کی زوجہ محترمہ یقیناً نیک خاتون ہوں گی کہ ان کے بچے آج اپنی ماں کے لیے یہ جلسہ سجا رہے ہیں، اللہ ان سب کو برکت عطا فرمائے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، محبت کے ساتھ مل جل کر بیٹھے، کچھ کھڑے ہیں، اگر ان کو بھی جگہ مل جائے تو اچھی بات ہے۔ کتنی دیر کھڑے رہیں گے، تھک جائیں گے تو بیٹھ جائیں تو اچھی بات ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین، وعلى آلہ وصحبہ أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرهم بأيام الله، صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آل
آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. موضوع بہت سارے دیے جا رہے تھے مگر ایصال ثواب کی محفل ہے اور 2 دن کے بعد شب برات آ رہی ہے، تو انشاءاللہ کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بیٹھے ہیں، جتنی تعداد میں بیٹھے ہیں، سب کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے. کسی کو میٹھا پسند ہوگا تو کسی کو نمکین، کوئی ترش پسند کرتا ہوگا، کوئی پھیکا پسند کرتا ہوگا، کسی کی طبیعت میں تیزی ہوگی، کوئی دھیما ہوگا، مگر اس کے باوجود ہم سب اکٹھے رہتے ہیں. اپنے چہرے کو دیکھیں آپ. آنکھیں دیکھنے کا کام کرتی ہیں، ناک سونگھنے کا کام، زبان چکھنے کا کام، کان سننے کا کام. آپ اپنی زبان کو منہ سے نکال کر ناک سے لگانے کی کوشش کریں گے تو شاید لگ جائے گی. ابھی نہ کیجیے گا، لیکن آپ کوشش کریں گے تو ناک سے لگ جائے گی. کیا اس کے بعد ناک چکھنا شروع کر دے گی، زبان سونگھنا شروع کر دے گی؟ اونچی. یہ سارے ایک ہی محلے میں ہیں، آنکھ بھی، کان بھی، ناک بھی، زبان، ایک ہی محلہ ہے. یہ مختلف ہیں، مخالف نہیں ہیں. کیا ہیں یہ؟ مختلف ہیں مگر مخالف نہیں. ہم بھی ایک علاقے میں، ایک گھر میں، ایک بستی میں رہ کر مختلف رہیں اور بات ہے، مخالف ہو جائیں تو اور بات ہے. جب آپ مخالف ہو جاتے ہیں پھر آپ حق بات کو بھی نہیں پسند کرتے کیونکہ مخالفت ہو گئی. جب مخالفت ہو گئی تو اب دوسرے کی حق بات بھی ہم سننا نہیں چاہتے. اگر وہ کرے تو ہم قبول نہیں کرتے. مگر مسلمان کہلانے والا اللہ کی بات کا انکار کر سکتا؟ اونچی. اس کا مطلب سب نہیں مان رہے میری بات. مسلمان اللہ کی بات کا انکار نہیں کر سکتا. سمجھ نہ آئے سمجھنے کی کوشش کرے گا، انکار کر دے گا تو ماننے والا نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا. تو ہمیں اللہ کی بات پہنچی کیسے؟ سوال ہے میرا آپ سے، مجھ سے زیادہ آپ لوگ سمجھدار. ہمیں اللہ کی بات کیسے پہنچی؟ ہم نے ڈائریکٹ بلا واسطہ اللہ سے نہیں سنی. کوئی درمیان میں واسطہ، وسیلہ، ذریعہ ہے یا نہیں؟ اونچی کہیے.
میں سنتا کان سے ہوں، دیکھتا آنکھ سے ہوں، سونگتا ناک سے ہوں، چکھتا زبان سے ہوں، چھوتا ہاتھ سے ہوں، مجھے ان کے بغیر علم نہیں ملتا۔ تو جب میں یہ سارے وسیلے مانتا ہوں تو نبی کا وسیلہ کیوں نہ مانوں؟ میں نبی کو درمیان سے نکال دوں تو میں اللہ کو جان پہچان سکتا نہ، وہ میرے دیکھنے میں آتا ہے نہ وہ میرے سننے میں۔ وہ جسمانیات سے، سمتوں سے، جہتوں سے پاک، وہ بہت طاقت والا ہے، میں بہت کمزور ہوں سمجھانے کے لیے بات کروں۔ چونکہ نان چپاتی والوں نے بلایا ہے تو ان کے مطلب کی بات بھی ہو جائے۔ آپ سب روٹی کھاتے ہیں؟ چلیں جو کھاتے ہیں انہوں نے بتا دیا، باقی کو اللہ توفیق دے، کھایا کریں، بڑی طاقت ہوتی ہے اس میں۔ روٹی کھاتے ہیں؟ یہ بتاؤ روٹی کو کون سی چیز پکاتی ہے؟ آگ۔ بالکل صحیح جواب۔ آٹا لیجئے، لائن لگا کے ملے یا بغیر لائن کے ملے، پانی ڈالیے، گوندھ لیجئے، پیڑا بنا لیجئے، بیلن پہ یا ہاتھوں سے پھیلا کے آگ پہ ڈال دیں، روٹی پک جائے گی؟ آواز نہیں۔ ابھی 1 منٹ نہیں ہوا آپ نے کہا آگ پکاتی ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں پکے گی، جل جائے گی۔ کیوں؟ آگ کی قوت زیادہ ہے، آٹا اس کے مقابلے میں کمزور ہے، تو اب آپ آگ پہ ڈالیں وہ اس کو جلا دے گی، تو روٹی چاہیے، روٹی کھانی ہے، کیا کریں؟ سمجھداروں نے آگ اور روٹی کے درمیان توے کا وسیلہ لے لیا۔ کس کا وسیلہ؟ توے کے 2 رخ ہیں، ایک روٹی کی طرف، ایک آگ سے گرمی لے رہا ہے، ادھر دے رہا ہے۔ روٹی مل رہی ہے، نکال دیں وسیلہ تو روٹی نہیں ملتی، اور روٹی بغیر وسیلے کے نہیں ملتی، رب بغیر وسیلے کے کیسے ملے گا؟ اللہ بہت قوت والا، ہم بہت کمزور، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے بنائے ہوئے سورج کو آنکھ ملا کر نہیں دیکھ سکتے، دیکھنے کی کوشش کریں کچھ اور نظر نہیں آتا۔ ہماری آواز، کان جو ہے ان کے جو پیچھے ڈرم لگا ہوا ہے اس کی ایک صلاحیت ہے، بہت کم آواز ہو نہیں سن سکتے، بہت زیادہ ہو نہیں سن سکتے۔ ہمارے اندر جو حواس ہیں بہت کمزور ہیں، اللہ بہت قوی، ہم ان سے اللہ کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں اللہ کو تو اس کے نبی کے ذریعے جانتے ہیں۔ سب کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ کسی کو کوئی اعتراض نہیں؟ میں نے یہ وسیلہ کا موضوع نہیں ہے، میں نے بات کی ہے۔ مجھے بتائیں قرآن کہاں سے ملا ہے؟ آپ سے جواب چاہتا ہوں، نبی کے ذریعے۔ بالکل صحیح جواب۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ملا کہاں سے ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ سے۔ تو اللہ خود اپنا کلام بھی اپنے حبیب کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ اب ایک جملے میں ساری بات کر دوں، جس بارگاہ سے رب ملا ہے اسی بارگاہ سے سب ملا ہے۔ پھیلاؤں گا اور باتیں ہیں، میں نے ایک جملے میں ساری بات کر دی۔ اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لو ان سے، ترجمہ میں کر رہا ہوں، لوگ ترجمے میں ہی ڈنڈی مارتے ہیں، آیت میں تو نہیں مار سکتے، قرآن کے زیر زبر میں تو نہیں کر سکتے، ڈنڈی ماریں گے کہاں؟ ترجمے میں۔ تو ترجمہ میں کر رہا ہوں، ان سب سے پوچھ لو، آپ بھی قرآن پڑھتے ہو، معنی کر رہا ہوں، اور ان کو سے مراد لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔
وذکرہم بایام اللہ، اور یاد دلاؤ ان کو اللہ کے دن۔ یہ ترجمہ میں نے کیا، آپ نے سنا۔ اب کنڈو الا یار والو، حاجی عبدالغفور صاحب کے مہمانوں، بتاؤ سارے دن کس کے ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کہیں تو 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ کہنا بہت اچھی بات ہے، اللہ کے ذکر کے طور پر کہیں گے ثواب ملے گا، جو کہے سبحان اللہ کو اس کو خوش کرنے کے لیے کہیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے ذکر کے طور پر سبحان اللہ کہیں گے آپ کو 90 نیکیاں مل جائیں گی۔ توجہ سے سنیں، آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ سارے دن کس کے ہیں؟ ساری راتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ پھر اللہ فرما رہا ہے اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ یا اللہ سارے دن تیرے، ساری راتیں تیری، ساری کائنات تیری، پھر تو فرما رہا ہے ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ پتہ چل گیا کچھ دن ہیں جو خاص ہیں، کچھ دن ہیں جو خاص ہیں۔ میں اپنی طرف سے تفسیر کے معنی ہوتے کھول کے بتانا، اپنی طرف سے کروں گا، کوئی اعتراض کر دے گا، میں نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لے کر آج تک تفسیریں اٹھا کے دیکھ لو، سب نے اس آیت کے تحت لکھا اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن جن دنوں میں اللہ نے مخلوق پر نعمتیں نازل کی، خاص نعمتیں عطا فرمائی، وہ دن مراد ہیں۔ پتہ چلا کچھ دن خاص ہوتے، کچھ راتیں خاص، کچھ بندے خاص، کچھ جگہیں خاص، سب ایک جیسے نہیں۔ اچھا یہ بھی سمجھا دیتا ہوں، جن کو نہیں سمجھ آیا میں ان کو بھی سمجھا دوں۔ آپ کی جیب میں کوئی نہ کوئی نوٹ تو ہوگا، کرنسی نوٹ ہوگا نا؟ میں مانگ نہیں رہا، میں کچھ کہہ بھی نہیں رہا کہ کون سا ہے۔ یہ کرنسی نوٹ کس چیز سے بنا ہے؟ بالکل صحیح جواب، کاغذ سے۔ ایک سادہ کاغذ، ایک نوٹ۔ سادے کاغذ پہ آپ لکیریں ڈال دیں، ڈرائنگ کر لیں، پان لپیٹ لیں، پھاڑ دیں، آپ پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آلہ علم ہے، اس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، کاغذ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ کر دیتے ہیں، پھاڑ دیا، پھینک دیا۔ نوٹ پھٹ جائے، پرانا ہو جائے، آپ پھینکتے کیوں؟ وہ بھی تو کاغذ ہے۔ سادے کاغذ کو آپ نے پھینک دیا، نوٹ پرانا ہو جائے آپ ٹیپ لگا لو گے، بھیگ جائے گا، کپڑا رکھ کے استری کر لو گے، کرتے ہو ایسا ہی نہیں؟ کیوں؟ اس پہ سرکاری مہر لگی ہوئی ہے، اس کاغذ پہ گورنمنٹ کی مہر لگ گئی، یہ 5 کا، یہ 10 کا، یہ 20 کا، یہ 50 کا، یہ 100 کا، یہ 500 کا، یہ 1000 کا، یہ 5000، مہر لگ گئی۔ جتنی مہر لگ گئی اتنی اس کی ویلیو ہو گئی، قدر ہو گئی۔ پتہ چلا جس پہ سرکاری مہر لگ جائے پھر وہ عام کاغذ نہیں رہتا، خاص کاغذ ہو جاتا ہے۔ بلا تشبیہ بات سمجھانے کے لیے کاغذ پہ مہر لگ جائے خاص ہو جاتا ہے، تو جس دن پہ مہر لگ جائے، جس رات پہ مہر لگ جائے، جس بندے پہ مہر لگ جائے، جس جگہ پہ مہر لگ جائے، وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ زمین ساری ہے، پوری دنیا کی انٹائر ارتھ، جتنی روئے زمین ہے سب اللہ نے بنائی ہے، مگر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی بات الگ ہے یا نہیں؟ اونچی بھی زمین ہے،
مگر بات الگ. دنیا کے سارے پانی اللہ کی نعمت مگر زمزم کی شان الگ ہے یا نہیں؟ کھجوریں آپ کے سندھ میں بھی ہوتی ہیں مگر مدینہ کی کھجوروں کی بات الگ ہے یا نہیں؟ تو ہر چیز کو ایک جیسا اونچی نہیں لیا جا سکتا. سب ایک جیسے نہیں. میں بھی بشر، نبی بھی بشر، کوئی شبہ نہیں ان کی بشریت میں. وہ بلا شبہ بشر ہیں مگر میرے تمہارے جیسے بشر نہیں ہیں. وہ سید البشر ہے، وہ بے مثل بشر ہے، بے مثال بشر ہے. مولانا روم سمجھاتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں زمین سے چیزیں اگتی ہیں. بانس کو یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بانس ہی کہتے ہیں، کچھ لوگ بمبو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، زمین سے نکلا، شکل گنے کے درخت جیسی ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی زمین سے نکلا. گنے اور بانس کی شکل ملتی جلتی ہے مگر بانس میں کچھ نہیں، گنے میں رس بھرا ہوا. فرق ہے یا نہیں؟ دو مکھیاں، ایک شہد کی مکھی ایک دوسری مکھی، سائز رنگ ایک جیسا. دونوں باغ میں گئی، دونوں نے پھولوں کا رس چوسا. ایک کے پیٹ میں جا کے زہر بن گیا، ایک کے پیٹ میں جا کے شہد بن گیا. شکل ایک ہے مگر بات ایک اونچی. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسا، شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسا. شیر جانور کو کہتے ہیں، شیر دودھ کو کہتے ہیں. شیر مال کہتے ہو نا، دودھ ڈالتے ہیں اس میں. تو شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسا. شیر آپ کو کھا پی جاتا ہے، شیر کو آپ کھا پی جاتے ہیں. فرق ہے یا نہیں؟ کار باقاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر. سن لو، ابو جہل بھی آدمی ہے، میرے نبی پاک بھی آدمی ہیں. ابو جہل بھی کعبے میں آتا ہے، نبی پاک بھی کعبے میں آتے ہیں. ابو جہل آتا ہے تو بتوں کے قدموں میں جھک جاتا ہے، نبی پاک آتے ہیں تو بت نبی کے قدموں میں جھک جاتے ہیں. یا رسول اللہ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ فرق ہے یا نہیں؟ اور مثال دے دیتا ہوں. پتھر، اسٹون، کتنے پتھر ہیں پاکستان میں؟ رنگا رنگ پتھر. مگر پتھر اٹھا کے انگوٹھی میں پہن لیتے ہو. نہیں جی، میں کون سا پتھر پہنوں گا؟ یاقوت پہنوں گا، زمرد پہنوں گا، زبرجد پہنوں گا. یہ بھی تو پتھر ہے نا. یاقوت بھی کأنہن الیاقوت والمرجان قرآن میں ہے یا نہیں؟ یاقوت بھی پتھر ہے، دوسرا پتھر بھی. یاقوت ناخن کے برابر اصلی، چھوٹے ناخن کے برابر اصلی لوں گا، لاکھوں میں آئے گا. دوسرا پتھر ویسے ہی اٹھا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. فرق ہے یا نہیں؟ اونچی، وہ بھی پتھر، وہ بھی پتھر، مگر فرق آپ مانتے ہو. ہم بھی بشر، نبی بھی بشر. فرق مانو. کیا فرق ہے؟ وہ دیکھنے میں بشر ہیں، اصل دیکھو تو ان کی حقیقت کو خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو. جبریل کی نورانیت سے میرے نبی کی بشریت، کیا بشریت کے ساتھ لگنے والے کپڑے بھی افضل ہیں. کوئی شبہ؟ تو شب برات بھی رات ہے، گھنٹے منٹ زیادہ نہیں ہوں گے مگر وہ عام رات نہیں ہے، وہ خاص رات ہے. مان گئے یا اور منواؤں؟ مان گئے؟ شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں براءت، اس کے معنی رہائی ہے. آپ شب برات کہتے ہیں، برات تو آپ کی وہ شادی والی ہوتی ہے نا. یہ براءت، شب براءت. ایک بار کہیے گا.
برات کے معنی رہائی کے. اس رات میں بہت بڑی تعداد کو جہنم سے رہائی ملتی ہے، اس لیے اس کا نام ہے شب برات. یہ خاص رات ہے، عام رات. مجھے لڑائی کا شوق نہیں، نہ میرا مزاج ہے. میں بات کرتا ہوں حق کی، میں نے جان اللہ کو دینی ہے، کسی اور کو نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شب برات بنا لی گئی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں. تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو ثبوت نظر نہیں آئے، تو آپ یہ کہو کہ مجھے نظر نہیں آئے، یہ تو نہ کہو کہ ثبوت ہی نہیں ہے. بھئی اگر مجھے کوئی چیز معلوم نہیں تو میں کہوں کہ میرے علم میں یہ کہہ دوں کہ نہیں چیز ہی نہیں ہے، تو یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہو جائے گا. قرآن میں اس کا ذکر موجود، حدیث میں اس کا ذکر موجود. اب اس کے بارے میں روایت کرنے والے صرف صحابیوں کا نام سن لو، صرف صحابیوں کا نام. میں ان میں سے 4-5 کا سناتا ہوں، ہیں تو 12. سب سے پہلا نام حضرت ابو بکر الصدیق، دوسرا نام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، ٹھیک ہے سن رہے. تیسرا نام مولائے کائنات سیدنا علی. چوتھا نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم. یہ صحابہ روایت کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں. صحابی روایت کریں اور کوئی کہے کہ ثبوت ہی نہیں ہے، تو ثبوت تیرا کہاں ہے؟ اے انکار کرنے والے، تجھے سوچنا چاہیے. اچھا کسی چیز کو ناجائز کہنا ہو نا تو اس کے لیے کوئی اصول ہوتے ہیں. مثلا شب برات میں کیا ہوگا؟ لوگ قبرستان جائیں گے، ایک کام. دوسرا کام یہ کہ نماز پڑھیں گے. تیسرا کام کوئی جلسہ ہوگا، اس میں قرآن حدیث کا اس رات کا بیان سنیں گے. چوتھا کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. پانچواں کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے. اور کیا کریں گے؟ حلوہ پکا لیں گے. یہی کام ہوتے ہیں نا، یا کوئی اور بھی ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. آپ لوگ بولنے پہ ابھی تک ٹیکس نہیں لگا. بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، گورنمنٹ سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگا دے گی پتہ نہیں. لیکن ذرا جواب دیجئے تاکہ پتہ چلے آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. یہی کام ہوتے ہیں نا. مجھے بتاؤ ان میں سے کون سا کام غلط ہے؟ کیا قرآن پڑھنا غلط، قبرستان جانا غلط، نماز پڑھنا غلط، ذکر کرنا غلط، بیان کرنا غلط، دعا کرنا غلط، حلوہ کھانا غلط؟ ان میں سے کوئی کام غلط ہے؟ تو جس کا مجموعہ ہی سارا درست ہے وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ ہاں ایک کام غلط ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، آتش بازی. کچھ لوگ وہ کر لیتے ہیں، پٹاخہ چھوڑ رہے ہیں، پھلجھڑیاں چلا رہے ہیں، اس کا شب برات سے کوئی تعلق. اچھا ایسے ہی امتحان لینے کے لیے پوچھ رہا ہوں، آتش بازی کس کی ایجاد ہے؟ ایسے شاید کسی کو پتا ہو. آتش بازی کس کی ایجاد ہے معلوم ہے؟ نہیں معلوم تو سنا دیتا ہوں. نمرود کی. کس کی؟ حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی تھی اور اس کے ساتھ انار، جس طرح کے آپ چھوڑتے ہو نا اس طرح کے انار دور دور سے کر کے پھینکتے تھے تاکہ آگ اور بڑھ کے. تو اس کافر کی ایجاد ہے یہ. اور آپ لوگوں سے ویسے میں کہوں کہ 100 روپے کو آگ لگا دو تو آپ کہو گے مولانا صاحب میں کوئی بے وقوف ہوں، 100 کے نوٹ کو آگ لگاؤں؟ تو میں اس کی آتش بازی کر رہا ہوں تو آگ ہی لگا رہا ہوں نا. فضول خرچی کی فضول خرچی، گناہ کا گناہ، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. وہ 2 منٹ کے لیے اگر وہ کچھ اس کے آ رہے نظارے تو اس سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ کتنے لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے، کتنوں پہ کیا کیا ہو جاتا ہے. تو یہ آتش بازی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، مگر شب برات کا ثبوت موجود ہے. اور یہ صحابہ کہتے ہیں نا کیا صحابہ نے کیا، تو صحابہ ہی تو بیان کر رہے ہیں. کیا اس کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت ہے؟ اونچی. آئیے، جو لوگ محبت سے کرتے ہیں وہ محروم نہیں ہیں، جو نہیں کرتے روئیں اپنے نصیبوں کو.
مولانا روم نے لکھا ایک شخص تھا مسلمان تھا, اس نے ملازم رکھا ہوا تھا, بازار جا رہے تھے, اذان کی آواز آ گئی. ملازم نے کہا نماز پڑھ لے. وہ نمازی نہیں تھا جو تاجر تھا, اس نے کہا جا تو پڑھ لے, میں یہاں بازار گھومتا ہوں. وہ چلا گیا, ملازم گیا, نماز پڑھی, نماز پڑھ کے لوگ باہر نکل آئے, وہ نہ نکلا. تو وہ تاجر حیران کہ ابھی تک آیا نہیں. وہ دروازے پہ آ کے کہنے لگا کیوں باہر نہیں آ رہا, تجھے کس نے روکا ہوا ہے؟ اس نے کہا جس نے تجھے اندر آنے سے روکا ہوا ہے. تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ آدمی نیک کام کو غلط کہہ کے خود بھی محروم رہے, دوسروں کو بھی رکھے, تو ہم غلط نہیں. اور رہی بات حلوے کی, تو وہ شب برات کا حصہ نہیں ہے. کوئی پکائے کھائے تو بہت اچھی بات ہے, نہ پکائے نہ کھائے تو کوئی برائی اونچی. اور جو غلط کہتے ہیں نا سب سے زیادہ وہی کھاتے ہیں. جو حلوہ بھی شب رات کا ناروا ہے, بتاؤ تو اس میں نجس چیز کیا ہے. نجس پلید کو کہتے ہیں. تم کہتے ہو نا ناروا, ناروا کا مطلب ناجائز. تو اگر شب رات کا حلوہ ناروا ناجائز ہے تو بتاؤ اس میں پلید چیز کیا ہے. جو حلوہ بھی شب رات کا ناروا ہے, بتاؤ تو اس میں نجس چیز کیا ہے. روا ہے وہ جس سے یہ حلوہ بنا ہے. روا سوجی کو بھی کہتے ہیں, روا جائز کو بھی کہتے ہیں. روا ہے وہ جس سے یہ حلوہ بنا ہے, حقیقت میں منکر تیرا منہ برا ہے. تیرا منہ حلوہ کھانے کے لائق. ورنہ اتنی پاک چیز حدیث میں آتا ہے, مومن میٹھا ہوتا ہے, میٹھے کو پسند کرتا ہے, تم اسی کو ناجائز کہہ رہے ہو. یار کچھ تو سمجھو, کچھ تو عقل کی بات کرو. تو میں نے بتا دیا. آئیے اب آپ کو میں 2-3 حدیثیں سناؤں. اس موضوع پر اگر پوری تقریر کروں تو رات کے 4 بج جائیں گے, بیان پورا نہیں ہوگا. لیکن میں نے مختصر, ورنہ دوبارہ کہاں بلائیں گے, تھوڑا سا بیان. توجہ, پہلی روایت سنا رہا ہوں آپ کو. یہ میں نے کہاں پڑھی ہے, کس نے اس کو نقل کیا, ان کا نام بتا دیتا ہوں. اس ہستی کا نام ہے سیدنا غوث اعظم. جانتے ہیں ان کو, نام سنا ہے؟ وہ پیروں کے پیر ہیں, غوثوں کے غوث ہیں, قطبوں کے قطب ہیں, میرے نبی پاک کی اولاد. حسنی بھی ہیں, حسینی بھی ہیں. انہوں نے اس کو نقل کیا ہے. کوئی نہیں مانتا اس کی مرضی, ہم کسی پہ دھونس نہیں دے رہے. سنیں ذرا توجہ سے, بڑی پیاری حدیث. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے. رات کا وقت ہے. جبریل امین فرشتوں کا سردار آتا ہے. آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے حضور ذرا اپنا سر اٹھائیے, اوپر دیکھیے. ارفع راسک, حضور ذرا اپنا چہرہ اٹھائیے, اوپر دیکھیے. میرے آقا اوپر منہ کرتے ہیں. میں آپ سے کہوں کہ اوپر منہ اٹھائیں, دیکھیں کیا نظر آتا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. آسمان یا تارے, ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ نظر آتا ہے کسی کو؟ ہو سکتا ہے کوئی ہو زیادہ دیکھنے والا. اگر کوئی ہے تو بتائیں, ماشاءاللہ ہم اس کو سلام کریں گے. آپ کہیں گے جی اتنا. حضور سر اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم ان جیسی نظر رکھتے ہیں تو پھر ان کی برابری کیسے کریں؟ اچھا جی, جنت کتنی دور ہے؟ ابھی معراج شریف گزری,
آپ نے اس میں بیان سنا ہوگا، زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا رستہ، پھر پہلا آسمان 500 سال پہ پھیلا ہوا، پھر دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال، 7 آسمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ آگے اس کے بعد 500 سال پہ ہے بیت المعمور، فرشتوں کا قبلہ، پھر اس کے اوپر 500 سال سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے پڑوس میں جنت۔ قرآن میں ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، جنت سدرہ کے پاس 8000 سال لگے اگر کوئی پیدل چلے جنت تک پہنچنے میں۔ نبی آنکھ اٹھاتے ہیں اور نبی دیکھ رہے ہیں، جنت بھی دیکھ رہے ہیں، دروازے بھی دیکھ رہے ہیں، کھلے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جو مدینے میں بیٹھ کر 8000 سال دور جنت کو دیکھ رہا ہے، وہ ٹنڈو والا یار بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ طاقت ان کو کس نے دی؟ اللہ کی عطا کے بغیر تو ہم کچھ مانتے نہیں۔ نبی اللہ نے بنائے ہیں، نبیوں کو طاقت بھی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ جھگڑا ختم۔ ہم یہ کہیں نبی خود سے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اچھا جی، جنت ہے کتنی بڑی؟ قرآن میں ہے ارضھا کارض السماوات والارض، جنت کی چوڑائی ود آسمانوں اور زمینوں کے برابر۔ جنت میں 100 درجے ہیں۔ کتنے؟ جنت میں جانا ہے؟ اچھا، سب کا ارادہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، سب کی آواز نہیں آئی، پتہ چل گیا کہ سب کا ارادہ ہے۔ وہ ماسٹر صاحب نے اسکول میں بچوں سے پوچھا جنت میں کون کون جائے گا، سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا، ایک بچے نے نہیں کیا۔ ماسٹر صاحب نے پوچھا کیوں، تو نے جنت میں نہیں جانا؟ اس نے کہا میری امی نے کہا تھا اسکول سے سیدھے گھر آنا۔ کہیں آپ کو بھی تو نہیں گھر والوں نے کہہ دیا مولانا صاحب کے ساتھ کہیں چلے نہ جانا؟ بولو جنت میں جانا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ، ہم انشاءاللہ ہم نے جنت میں۔ لیجئے جناب، جنت کی چوڑائی زمین و آسمانوں کے برابر۔ جنت میں 100 درجے، جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا نا اس کو 70 حوریں ملیں گی۔ درجے بڑھیں گے، حوروں کی نعمتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ ایک درخت کی چھاؤں میں ہی اگر گھوڑا دوڑائے گا، سارا دن دوڑاتا رہے گا، وہ چھاؤں ختم نہیں ہوگی، ہونی بھی چاہیے۔ اگر جنت بھی ٹنڈو والا یار جیسی گلیوں میں تنگ مکان ہوتے تو ایک کمرے میں 70 حوریں تو لڑتی، کھلی جگہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں، اتنی بڑی جنت کے دروازے کتنے بڑے ہوں گے؟ جنت کے دروازے ہیں 8۔ کتنے؟ 8 دروازے ہیں۔ اب آپ کو میں نے ایک مرتبہ صرف جنت پہ تقریر کی تھی 3 گھنٹے، تاکہ لوگوں کا شوق بڑھے۔ میں صرف آپ کو ایک بات سناتا ہوں، جنت کے دروازے 2 پٹ، 2 کیواڑ، 2 پلے، کوئی بھی لفظ آپ بولتے ہوں گے، آج کل تو سنگل ڈور ہوتا ہے نا، وہ 2 پلے، ایک پلے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت۔ 40 سال چلتے رہو، اتنا چوڑا ایک پلہ۔ اب ایک حدیث سنو، سمجھ آ جائے گی تو بڑا مزہ آئے گا۔ حضور نے فرمایا جنتیوں کو جب جنت میں کہا جائے گا نا جاؤ، تو لائن تو بنانی نہیں ہے آپ نے، وہ تو آپ کی عادت ہی نہیں ہے، وہ تو پولیس والا زبردستی بنوا لے تو بنوا لے، ورنہ آپ کی عادت وہاں بھی آپ جنت میں جانے کے لیے لائن نہیں بنائیں گے، پہلے میں۔ حضور فرماتے ہیں اتنا رش ہو جائے گا کہ کندھے اچھلیں گے، اتنا رش ہو جائے گا کہ حدیث نہیں سمجھ آئی آپ کو، سمجھ آ جاتی تو جھوم جاتے۔ 40 سال کی مسافت ایک پلہ، 40 سال دوسرا، 80 سال کی مسافت، لیکن اتنے بندے جائیں گے، رش ہو جائے گا، رش کی وجہ سے کندھے اچھلیں گے، پتہ چلا بہت بڑی تعداد جنت میں جائے گی۔ اب سمجھ آئی بات؟
کیونکہ 120 صفحے ہوں گی، 80 صفحے تو صرف سرکار کی امت کی ہوں گی نا. اتنی تعداد میں جائیں گے. وہ جنت، اس کے دروازے اتنے بڑے بڑے. اچھا وہ دروازے ایک ساتھ تو نہیں ہے نا کہ ایک ہی لائن میں بنے ہوئے ہیں، پھر اس کے فاصلے پہ ہوں گے نا. اتنی بڑی جنت. میرے نبی سارے دروازے دیکھ رہے ہیں، سارے دروازے. ہر دروازے پہ فرشتہ بواب، جس کو آپ ڈور کیپر کہتے ہیں، ہر دروازے پر فرشتہ آواز لگا رہا ہے. نبی آواز بھی سن رہے ہیں. اللہ آواز لگا رہا ہے. طوبی لمن رکع فی ہذہ اللیلہ. ایک دروازے والا فرشتہ کہہ رہا ہے خوشخبری ہے ان کے لیے جو اس رات میں رکوع کرے. دوسرا کہہ رہا ہے خوشخبری اس کے لیے لمن سجدہ، جو اس رات میں سجدہ کرے، جو بیان کرے، جو ذکر کرے، جو دعا کرے، جو اللہ کی یاد میں روئے. وہ آواز لگا رہے ہیں. حضور نے فرمایا جبریل یہ کب تک آوازیں لگیں گی؟ انہوں نے کہا غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، طلوع فجر تک یہ دروازے بھی کھلے رہیں گے، آواز بھی لگتی رہے گی. سنا آپ نے؟ نبی نے یہ بات سنا کر ہمیں خوشخبری سنا دی. جو اس رات میں جاگے گا، عبادت کرے گا، اس کو فرشتہ پکار رہا ہے. آپ جنت کی تمنا کر رہے ہیں، جنت بھی تمنا کر رہی ہے نبی کے غلاموں کی. نبی کے غلاموں کی جنت بھی تمنا. چلے حدیث سنا دیتا ہوں. آپ اگر کہیں گے میں نے کہہ دیا، میں حدیث سنا دیتا ہوں. ترغیب و ترہیب میں موجود ہے. ان الجنت تشتاق الی 5. جنت 5 کا شوق رکھتی ہے. کس کا؟ میں نے ہاتھ یوں نہیں دکھایا، ناراض نہ ہو جائے. جنت 5 کا شوق رکھتی ہے، مشتاق ہے. 5 بتاؤں یا ایک آدھا بتا دوں؟ پکی بات. سب سے پہلی بات تالی القرآن. جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ایمان والا، جنت اس کی مشتاق ہے. دوسرا مطعم الجیعان. بھوکے کو کھانا کھلانے والے کا جنت شوق رکھتی ہے. آپ چھین رہے ایک دوسرے سے، کھلائیں کھلائیں. رب کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے زیادہ صدقہ کیا کرو. گورنمنٹ کا کام ہے لوٹنا، آپ کا کام لوٹنا. مطعم الجیعان، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے، جنت اس کی مشتاق. کتنے ہو گئے؟ 2. تیسرا مکسل عریان، جو کسی برہنہ کو، ننگے کو کپڑے پہنائے، کسی کو ڈھانپے، جنت اس کی مشتاق ہے. کتنے ہو گئے؟ چوتھا حافظ اللسان، جو زبان کی حفاظت کرے، جنت اس کی راہ دیکھ رہی. کتنے ہو گئے؟ بہت ہے. 5واں بھی سنو گے؟ سنا دوں؟ آپ کا شوق دیکھنا چاہ رہا ہوں. میں سناؤں گا پھر اس پہ عمل کرو گے نا؟ ومن صلی علی حبیب الرحمن. 5واں وہ جو اللہ کے حبیب پر درود و سلام بھیجتا. محبت سے پڑھو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جنت، آپ جنت کے طالب، جنت کس کی طالب ہے؟ ذرا وہ بھی شوق سے سنا کرو نا. ویسے بنو، ایسے ہو جاؤ کہ جنت کہے مجھے یہ بندہ چاہیے.
اچھی ہوگی وہاں جس نے بچوں کو ایسا بنایا، جلسہ کر رہے ہیں، معلوم ہوا 3 سال ہو گئے ہیں، آپ کو کتنا پیغام حق سننے کو ملتا، کھانا کھلاتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، اللہ ان کی ماں کو بھی اس کا مقدر بھی سجائے۔ توجہ، دوسری حدیث سنیں، دوسری حدیث، اللہ تعالی شب برات میں شعبان کی 15ویں رات، اسلام میں رات پہلے ہے، دن بعد میں، مغرب سے شروع ہوتی ہے رات، صبح صادق تک رہتی ہے، 15ویں رات میں مخلوق پر ایک خاص نظر فرماتا ہے۔ دھیان سے، بڑی توجہ سے، شب برات میں اللہ تعالیٰ مخلوق پر ایک خاص آواز نظر فرماتا، ایک خاص نظر کو سمجھو نا، نظر کو سمجھتے ہو یا نہیں؟ نظر کرم ہو جائے تو بیڑا۔ مدینہ میں 2 قسم کے سانپ ہوتے تھے، مدینہ منورہ میں 2 قسم کے سانپ، حدیث ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایک کا نام ذوالطفیلین، دوسرے کا نام اطبر۔ ابھی یہ نام لکھو گوگل پہ، آپ کے سامنے ساری حدیثیں آ جائیں گی، ذوالطفیلین اور اطبر۔ ان کی کیا بات تھی؟ ان کی نظر میں یہ اثر تھا، جانور کو دیکھ لیں تو ہنڈیا میں پہنچ جائے، جانور کو دیکھ لیں تو یعنی ختم، کھانے کے پکاؤ اس کو، عورت کو حمل ہو اس کو دیکھ لیں اس کا حمل ختم ہو جائے، بندے کو دیکھ لیں گرا دیں اس کو، موت تک پہنچا دیں۔ جب ایک جانور کی نظر میں اللہ نے ایسا اثر رکھا ہے، اپنے پیاروں کی نظر میں کتنا اثر رکھا ہوگا؟ نہیں سمجھے گا؟ آپ کہتے ہو جی نظر لگ گئی، تو کسی کی بری لگ جائے تو مانتے ہو، جب اچھی لگ جائے تو، جب اچھی لگ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ ابو بکر سے صدیق اکبر بن جاتا ہے، پھر عمر بن خطاب سے فاروق اعظم بن جاتا ہے، پھر عثمان بن عفان سے ذو النورین بن جاتا ہے، پھر علی ابن ابی طالب سے شیر خدا بن جاتا ہے، مولا کائنات بن جاتا ہے، رضی اللہ عنہم۔ ابو حنیفہ ہو تو امام اعظم ہو جاتا ہے، عبد القادر ہو تو غوث اعظم ہو جاتا ہے۔ نظر کی بات ہے، اب صرف نظر پہ تقریر کروں تو ساری حدیثیں ادھر چلی جائیں گی، سارا بیان ادھر ہو جائے گا۔ یہ ایک ایک پوری تقریر، نظر میں کتنا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص نظر فرماتا ہے، تو رب کی خاص نظر کی کیا بات ہے؟ حضور کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہو؟ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم، دم جان کو بھی کہتے ہیں، دم میں دم یعنی جسم میں جان آ گئی، زندگی آ گئی، برکت ہو گئی، خوشی ہو گئی۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جس آنکھ نے رب کو دیکھا، پڑھو تفسیر نعیمی، مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی نقل کیا اس بات کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، ذات کو نہیں دیکھا، صفت کو بھی نہیں دیکھا، صفاتی تجلی دیکھی، ذات کو نہیں دیکھا، صفت کو نہیں دیکھا، صفاتی تجلی، فلما تجلی ربہ، رب اس میں صفت ہے، اس کی تجلی کو دیکھا۔ تجلی جانتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں جانتے؟ یہ دے دے، بوتل دے دے، تجلی سمجھاتا ہوں۔ اس بوتل کے اندر کیا ہے؟
اگر پانی ٹھنڈا ہو تو باہر کیا آ جاتا ہے؟ اس پسینے کو تجلی کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اصل چیز اندر ہے، اس کا جو اثر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھنے کے لیے آپ کو آسان کر کے بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھی تو کیا کمال ہو گیا ان کی آنکھوں میں، رات کے اندھیرے میں فاصلے سے، کئی میل کے فاصلے پر، کالے رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی چھوٹی سی چیونٹی چلتی تھی، اس کو دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے رینگنے کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ جس نے صفاتی تجلی دیکھی جب اس کی یہ شان، تو جس نے عین ذات کو دیکھا اس آقا کی کیا شان۔ تو پھر کہیں نا ہم سب سے اولا اعلیٰ، ماشاءاللہ، سب سے اولا اعلیٰ سب سے بالا بالا۔ آج کل یہ شعر پڑھ دیا تو میں ایک مسئلہ آج کل ہر تقریر میں سمجھا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، جھگڑا نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے، سب اولا کے معنی پیارا، اعلیٰ کے معنی اچھے کے، اونچے کے، درجے والے کے۔ اولا اعلیٰ، سب سے، جب سب مراد ہے تو اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب، سب سے، اللہ کے سوا سب، سب نہیں سمجھیں گے تو مشکل ہو جائے گی، میں آسان کر کے سمجھا۔ یہ دو بندے بیٹھے ہیں میرے دائیں، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا اس میں گرامی فہیم زمان قادری صاحب، اور یہ بیٹھے مولانا ضیاء اللہ صاحب، ٹھیک ہے، یہی ہے نا؟ ضیاء الحق، اچھا ماشاءاللہ جی۔ یہ فہیم صاحب اچھے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کروں، اس کو کہتے ہیں فضائل۔ کیا کہتے ہیں؟ مولانا ضیاء الحق صاحب، یہ خوبی، یہ خوبی، یہ خوبی، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ فضائل، فضیلت کی باتیں، فضائل۔ یہ کچی دلیل سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ فضائل کچی دلیل سے بھی اونچی ثابت ہو جاتے ہیں۔ اب ان دونوں میں افضل کون ہے؟ ایک بات ہے فضیلت کی، ایک بات ہے افضلیت کی۔ ان افضلیت کا مطلب اللہ کے نزدیک ان دونوں میں سے کون زیادہ قریب ہے، کون زیادہ درجے والا ہے، یہ بات کچی دلیل سے نہیں، اس کے لیے پکی دلیل چاہیے، اس کے لیے اونچی قرآن اور حدیث سے پکی دلیل چاہیے۔ اب اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سب سے، سب سے، کچی بات تو ہو نہیں سکتی۔ جب کہہ رہے ہیں سب سے اعلیٰ تو کیا مطلب قرآن کی بھی گواہی ہے، حدیث کی بھی گواہی ہے، میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ افضل ہونا عقیدے کا مسئلہ ہے، فضیلت عقیدت کی بات ہے، فضیلت عقیدت کی بات ہے، افضلیت عقیدے کی بات ہے۔ یہیں سے سمجھ لو، اب ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت ابو بکر کے لیے کہ نبیوں رسولوں کے بعد وہ افضل بشر، یہ بات عقیدے کی ہے، اس کے لیے پکی دلیل چاہیے، ورنہ یہ کہہ سکتے نہیں۔ اور قرآن کی بھی گواہی موجود، حدیث کی۔ جہاں تک فضائل کی بات، وہ بے شمار، مولا علی بھی شان والے، حضرت ابو بکر بھی شان والے، میں کون ہوتا ہوں جج بننے والا ہے؟ تو ہمیں دونوں کا ادب کرنا، دونوں کا ادب
کسی ایک کی معمولی سی بے ادبی ہمارا ایمان خراب کر دے گی. تو ہمیں دونوں کا ادب، ہم صحابہ سے بھی پیار کریں گے، اہل بیت سے بھی پیار کریں گے. بات آ گئی نا؟ تو یہ بیچ میں آئی تھی بات، اس لیے بتا دی. اب میرے نبی پاک کی بات اللہ تعالیٰ ایک خاص نظر فرماتا ہے، سوائے چند بدبختوں کے سب کو بخش دیتا ہے. سوائے چند بدبختوں کے باقی سب کو بخش دیتا ہے. وہ بدبخت کون ہیں؟ ابھی سناتا ہوں تھوڑی دیر میں، ایک بات کر کے پھر اس طرف آتا ہوں. اگلی حدیث بھی سنا دوں پھر اس کے بعد. بیہقی میں روایت موجود، اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کائنات میں ایک واحد خاتون ہے جس کی پاک دامنی کی گواہی خود رب نے دی ہے. نبی پاک کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں. وہ فرماتی ہیں حضور عشاء پڑھ کے گھر میں آئے، تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر اچانک اٹھ کر چل دیے باہر. وہ فرماتی ہیں دبے پاؤں میں پیچھے چلی گئی. رات کا وقت، اندھیرا، اس زمانے میں یہ لائٹ وغیرہ نہیں تھی. حضور جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے. فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ. میرے نبی کے لیے اللہ نے کیا کیا نوازشیں کی ہیں. وہ رات کے اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں. اگر کوئی یہ بات کہے جی کیسی بات کر رہے ہیں، ان سائنس کے بنائے ہوئے آلوں کو مان لیتے ہو، انسٹرومنٹس کو مان لیتے ہو. انسان کا بنایا ہوا کیمرہ دیکھ سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نبی ولی نہیں دیکھ سکتا. کیمرے میں خرابی ہو سکتی ہے، نبی ولی میں خرابی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں صرف اشارے کر رہا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور نے فرمایا عائشہ قریب آ جاؤ. تم کیا سمجھی تھی میں کسی اور کے پاس جا رہا ہوں؟ اللہ کا نبی انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے. جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ حضور کیا پوچھتے ہیں؟ جانتی ہو آج کون سی رات؟ میں اور آپ ہوتے تو ہمارا کیا جواب ہوتا؟ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ ہم تو اسی طرح کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا. ہمارا جواب اس طرح. لیکن صحابہ بڑے ادب والے تھے. ان کا کیا جواب؟ اللہ ورسولہ اعلم. اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. یہاں جس مسلک کا کوئی آدمی بیٹھا ہو، چاہے حدیث کی کتاب اٹھائے، اللہ ورسولہ اعلم. صرف یہ نہیں کہتے اللہ عالم، کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم. ہر صحابی یہی کہتا ہے. نبی آگے سے یہ نہیں کہتے کہ میرا نام کیوں لے رہے ہو، صرف یہ کہو اللہ کو. لیکن حضور روک نہیں رہے. کیا مطلب؟ اے صحابیوں، جو تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے میں بھی جانتا ہوں، تو یہ عقیدہ غلط. سمجھ آ گئی؟ یہ بھی اشارہ آپ نے سن لیا. حضور نے فرمایا، اب یہاں ایک سوال آپ کو اور سمجھا دوں. پوچھنا بے علمی کی دلیل نہیں. پوچھنا علم نہ ہونے کی دلیل. اونچی کہیے، زور سے کہیے، سمجھاؤ. بچے بیٹھے ہیں، اسکول میں جاتے ہوں گے، ماسٹر صاحب پوچھیں 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ تو بچہ آگے سے کہے ماسٹر جی آپ کو پتا ہوتا تو آپ پوچھتے کیوں؟ بچہ آگے سے یہ کہے کہ اگر آپ کو پتا ہوتا تو آپ پوچھتے کیوں؟ تو پھر ماسٹر صاحب مولا بخش چلائیں گے نا. بات سمجھ میں آ جائے گی. تو پوچھنا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں. پوچھنے میں حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ شیطان سے فرماتا ہے ما لک الا تکون مع الساجدین. اور شیطان تجھے کیا ہو گیا، تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اگر کوئی کہے اللہ کو پتا ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں، نتیجہ نہیں نکلے گا، ایمان نکل جائے گا.
تو پوچھنا بے علمی کی دلیل نہیں، نبی پاک پوچھتے ہیں، حکمت ہے، ہمارے لیے تعلیم ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ فرمایا عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، شعبان کی۔ اب سنو اگلے الفاظ حدیث کے، اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کنڈو والا یار والو، میں ایک بکری کا کان آپ کو دے جاؤں اور آپ کو 1 سال کا ٹائم دے دوں، اگلے سال آؤں گا، مجھے بتانا اس کے کان پر کتنے بال آپ گن سکو گے؟ اونچی پوری بکری تو دور کی بات، آپ کہتے ہو ایک کان کے نہیں گن، ان کی بکریاں ہی بے شمار تھی، گننے میں نہیں آتی تھی۔ یہ نہیں فرمایا ان کی بکریوں کے برابر، نہیں، ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ لوگوں کو جہنم سے رہا فرماتا ہے۔ سنا آپ نے؟ اسی لیے اس کو کہتے ہیں شب براءت، رہائی کی رات۔ مگر چند بدبخت ایسے جو نہیں بخشے جاتے۔ اگلی روایت مولائے کائنات، مولائے غمگسار حیدر کرار، وہ فرماتے ہیں اس رات میں جاگو اور 15 تاریخ کا روزہ رکھو۔ یہ آپ نے سن لیا۔ اب میں نے ان میں سے بات کرنی ہے 2-3 کی جو اس رات میں بخشے نہیں جاتے۔ لسٹ لمبی ہے، بات 2-3 کی کروں گا۔ پہلا شخص جو نہیں بخشا جائے گا وہ ہے مشرک۔ کون؟ پھر کہیے، شرک کرنے والا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ یہ جھگڑا ہے، بات بات پر لوگوں کو شرک کے فتوے لگانے۔ میں نبی کا نام چوم رہا ہوں، شرک، ہاتھ باندھ کے سلام پڑھ رہا ہوں، شرک، مزار پہ چلا گیا تو شرک، مزار کو چوم لیا تو شرک۔ یہ بات بات پر جو شرک کے فتوے لگا رہے وہ میرے نبی کا فرمان سن لیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث 3 مرتبہ آئی ہے، کتاب المغازی میں موجود۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف، اونچی گئی ہے، ہاں اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی۔ تو جب نبی کہہ رہے ہیں امت سے شرک کا خوف نہیں، تو بات بات پر شرک کے فتوے لگانا، بولو صحیح بات ہے؟ ظلم ہے یا نہیں؟ اور اگر چومنا شرک ہے تو پھر یہ کس کس کو چومتے ہیں؟ آپ کا دھیان کہاں جائے گا مجھے نہیں پتا۔ بچے کو چوم لیتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو اگر چومنا شرک ہے تو کیوں چوما؟ محبوب کے خط کو چوم لو گے تم، پتہ نہیں، ہم نبی کا نام چومیں تو شرک کہتے ہیں۔ سنو، ہم جس کو پوجتے ہیں اس کو چومتے نہیں، اور جس کو چومتے ہیں اس کو پوجتے نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حجر اسود کو چومتے ہیں یا نہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے مصطفیٰ نے چوما۔ الگ موضوع۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ ہم جو کمال اللہ کے لیے مانتے ہیں بالکل ویسا ہی کسی اور کے لیے مانیں گے، شرک ہو جائے گا۔ بالکل ویسا ہی ہو بہو۔ اللہ دیکھتا ہے یا نہیں؟ آواز، تقریر ختم کر دو تو ساتھ دو میرا۔ اللہ دیکھتا ہے یا نہیں؟ اور آپ دیکھتے ہیں؟ تو اللہ بھی دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ ایک کام ہو گیا، 2 کرنے والے ہو گئے، شرک ہوا یا نہیں ہوا؟ جواب دیں۔ ایک خوبی میں 2 شریک ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، تو کیا برابری ہو گئی؟ اونچی کیوں؟ کیوں برابری نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ خود سے دیکھتا ہے، ہمیں اس نے دیکھنے والا بنایا ہے۔
اس کا کمال ذاتی ہے، ہمارا کمال اس کا دیا ہوا، دیے ہوئے کو عطائی کہتے ہیں، اس کا ذاتی ہمارا اس کا دیا ہوا۔ ذاتی اور عطائی برابر نہیں ہوتے، جب برابری نہیں تو شرک بھی۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، معنی بتاؤ۔ اللہ، کپڑا، بدن، جگہ، برتن کہتے ہو یا نہیں؟ بلکہ آپ تو اپنے ملک کو پاکستان کہتے ہو، ستان جگہ کو کہتے ہیں، پاک لوگوں کی جگہ۔ اللہ کو بھی پاک کہا، پورے ملک کو بھی پاک کہہ دیا، بدن کو بھی پاک، کپڑے کو بھی پاک، کس کس چیز کو پاک کہتے ہو؟ تو کیا برابری ہو گئی؟ جیسا اللہ پاک ہے کوئی اور پاک ہے، جب برابری نہیں تو شرک بھی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگر یہ کہیں کہ ایک خوبی میں دو ذاتیں ہوں تو شرک، تو اللہ بھی دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، بندے کو چاہیے آنکھ پھوڑ دے۔ اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، کان میں تار کھول ڈالو، پردہ پھاڑ دو، سننے سے محروم ہو جاؤ۔ تم کو فرق سمجھنا ہوگا۔ اللہ کا ہر کمال ذاتی اس کی شان کے مطابق، بندے کا ہر کمال اللہ کا دیا ہوا اللہ کی عطا کے مطابق۔ اللہ سے برابری اور مقابلہ ہو سکتا نہیں، تو جب برابری نہیں تو شرک بھی۔ عالم الغیب والشہادہ، ہر کھلی چھپی چیز کا جاننے والا کون؟ اللہ۔ کہتے ہیں جی صرف علم غیب اللہ کو، تو شہادہ کا علم اپنی طرف سے کیوں لگا لیا؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے ہے۔ کھلی چیز کا علم بھی اللہ، چھپی چیز کا علم بھی اللہ دے تو علم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی اللہ بتائے گا، اور اللہ جب بتا رہا وہ خود فرما رہا ہے قرآن میں کہ وہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا کرتا ہے۔ نہیں اپنے حبیب کے لیے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ علماء سے پوچھو، میم الف ما عربی میں یہ عام ہے، کامن ہے، اگر اس کو لامتناہی مانو تب بھی اور اس کو عام مانو تب بھی، اس میں آ جائے گا جو کچھ۔ اب کسی چیز کو باہر نہیں نکال سکتے۔ اللہ فرماتا محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ رب کا سکھایا ہوا مانیں گے یا نہیں؟ ناپنے کا آلہ کس کے پاس ہے؟ ابھی سمجھاتا ہوں۔ مولانا ضیاء الحق صاحب کو 25-26 سال ہو گئے، کنڈو والا یار، آپ ان کو جانتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں میں، ایک شخص کو بلاؤں، ہاں بھائی مولانا ضیاء الحق صاحب کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہیں گے مولانا صاحب بڑے خوبصورت ہیں، صاف رنگت ہے، بڑی پیاری داڑھی ہے، ٹوپی بہت اچھی پہنتے ہیں، واسکوٹ بھی پہنتے ہیں، کپڑے بہت اچھے پہنتے ہیں، بولتے بہت اچھا ہیں جناب، نماز بھی پڑھاتے ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ میں کہوں گا اور خوبیاں؟ کہتا یاد کرنے دیں۔ ہاں جی بڑے اچھے انسان ہیں، ملنسار بھی ہے، مہمان نواز۔ میں کہوں اور ابھی یاد نہیں آ رہی اور بھی ہے؟ میں نے کہا اچھا تو بیٹھ جا، دوسرے کو بلاؤں 10 وہ سنائے گا۔ میں نے کہا بس اتنی؟ نہیں جی ابھی یاد نہیں آ رہی، اور بھی ہوں گی، مجھے ابھی اتنی یاد۔ میں نے کہا تو بھی بیٹھ جا۔ میں اس طرح 100 آدمیوں سے پوچھوں، ہر کوئی یہ کہے گا اور بھی ہوں گی، مجھے اس وقت یاد اتنی ہی ہے، ہو سکتا ہے مجھے نہ پتا ہوں اور بھی ہوں۔ میں کہتا ہوں اچھا چلو 1 مہینے کا ٹائم دے دیتا ہوں۔ 1 مہینے کے بعد سب کو بلایا، ان سب نے اپنا اپنا لکھنے کے بعد کہا جی ہمیں اتنی یاد آئی ہیں، اتنی نظر آئی ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی۔ اور ایک بندے کی خوبیاں نہیں ناپ سکتے، ان کا علم نہیں ناپ سکتے، نبی کا علم ناپنے چلے ہو؟ کچھ سمجھ ہے یا نہیں؟ پڑھو قصیدہ بردہ، لیس لہ حد، ان کی شان کی کوئی حد ہی نہیں۔ بس کیا ہے وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں۔
محب حبیب کی بات ہے، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں۔ میرے نبی کی حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا، وہ عالم ہے کائنات میں، ان سے زیادہ جاننے والا کوئی اور اونچی۔ جس رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا اور کیا چھپانا، سمجھ آئی بات؟ تو ان جیسا عالم بھی پوری کائنات میں کوئی اور نہیں۔ تو ہم رب کا دیا ہوا علم ان کے لیے مانتے ہیں، یہ تو نہیں کہتے کہ وہ خود سے جانتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ان کا خود سے کمال نہیں، رب کا دیا ہوا۔ تو رب کا دیا ہوا مانے یا نہیں مانے؟ میں جاؤں جی حاجی عبدالغفور صاحب کہہ رہے ہیں جی 12 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے۔ میں نے کہا کیسا ہے؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کی دین ہے، اس کی عطا ہے۔ وہ 12 سال کی کہہ رہے ہیں اللہ کی دین، اللہ کی عطا ان کے لیے۔ جس سے پوچھو جی اللہ کا بڑا کرم، اللہ نے بہت دیا، اپنا دیا مان لیتے ہو جو اللہ نے دیا، تو جو نبی کو دیا وہ کیوں نہیں مانتے؟ تمہیں دیا تو نبی کو کچھ نہیں دیا؟ نبی کو کیا دیا؟ فرمایا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، محبوب یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب کتاب نہیں۔ دوسروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں، دوسروں کو یہ بات سمجھ میں نے دوسرے کا کسی کا نام لیا؟ صبح اگر وہ آپ سے کہیں کہ ہمارے خلاف بول گیا تو آپ کہہ دینا اس نے تو نام نہیں لیا تھا، اچھا وہ تم ہو۔ سمجھ آئی ہے؟ دوسروں کو یہ سمجھ قرآن کی آیت ہے، اور حضور نے فرمایا اُتی تو مفاتیح کل شے، اللہ نے مجھے ہر شے کی چابی دے دی ہے۔ تالا چابی والے کے اختیار میں ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی، ہم نے جھولی پھیلا لی، اور جھولی پھیلا کر کہا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم۔ آپ کا ذوق اگر چاہے، میں زبردستی نہیں، ذوق ہو تو کہیے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا پوچھو جبریل امین سے۔ جبریل امین کہتے ہیں کملی والے آقا آپ کے قربان جاؤں، آپ پر قرآن نازل نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے مجھے اپنا بھی نہ پتا چلتا۔ نہیں وہ فرشتوں کا سردار کیسے بن گیا؟ نہیں پوچھو صدیق اکبر سے، آپ صدیق اکبر کیسے بن گئے؟ عمر سے پوچھو فاروق اعظم کیسے بن گئے؟ نہیں پوچھو حضرت عثمان سے کیسے سخی بن گئے؟ مولا علی سے پوچھو آپ باب مدینہ علم کیسے بن گئے؟ حسنین سے پوچھو سیادت کہاں سے ملی، شجاعت کہاں سے ملی؟ امام اعظم سے پوچھو امامت کہاں سے ملی؟ غوث اعظم سے پوچھو ولایت کہاں سے ملی؟ تو یہ سب کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا نہیں پوچھو رفیق شیخ سے، سر پہ ٹوپی آ گئی، چہرے پہ داڑھی سج گئی، محفلوں میں نقابت مل گئی، ذکر مصطفیٰ کی سعادت مل گئی۔ ان علماء سے پوچھو عزت کیسے مل گئی، اپنے آپ سے پوچھو سروں پہ ٹوپیاں کیسے آ گئی، چہروں پہ داڑیاں، یہ نماز پڑھنے ذکر کرنے کی توفیق کیسے مل گئی؟ تو ہر مسلمان کہتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب
تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا لفظ شرک پر پوری تقریر کروں تو آپ کو مسئلے سمجھ آئے۔ مجھے یہ بتاؤ، آپ سے بھکاری آ کر مانگتا ہے یا نہیں؟ اونچی مانگتا ہے۔ اسے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ سے مانگو؟ کیوں نہیں کہتے اس کو؟ آپ کس سے مانگنا چاہیے؟ جاؤ اللہ سے مانگو۔ شفا کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کس کے پاس جانا چاہیے؟ آپ تو ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں مجھے اللہ کے پاس جانے سے بچا لے۔ تو نے نہیں بچایا تو میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ جانا کس کے پاس چاہیے؟ فتویٰ کیوں نہیں لگتا؟ رزق کون دیتا ہے؟ جی میں فلانی جگہ نوکری کرتا ہوں، جی وہ مالک ہے، میری روزی لگی ہوئی ہے، کہتے ہو یا نہیں؟ کیوں فتویٰ نہیں لگتا؟ میں نبی سے مانگ لوں فتویٰ، میں غوث سے مانگ لوں فتویٰ، میں علی سے مانگ لوں فتویٰ، تم جس سے مرضی مانگتے رہو، تمہاری توحید میں فرق نہ آئے۔ میں نبی سے مانگتا ہوں وہ رب کا دیا دیتے ہیں، میں ولی سے مانگتا ہوں وہ رب کا دیا دیتے ہیں، خود سے نہیں دیتے، وہ رب کی عطا سے دیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اجی تم جا کر قبروں سے مانگتے ہو۔ میں نے کہا ہم نے کبھی کسی قبر سے نہیں مانگا۔ دکھا دو کوئی ایک کتاب، کوئی ایک تقریر دکھا دو ہم نے کبھی قبر سے مانگا۔ اجی قبروں پہ تو جاتے ہو؟ میں نے کہا بالکل جاتے ہو۔ قبروں سے مانگتے قبر والے سے، قبر سے نہیں، قبر کیوں کہ وہ اللہ والا ہے۔ ہر قبر پہ دیکھا کبھی ہمیں جاتے ہوئے؟ اونچی، مگر پتہ چل جائے یہ داتا گنج بخش کی ہے، یہ غوث اعظم کی ہے، یہ خواجہ غریب نواز کی ہے، یہ بابا فرید کی ہے، وہاں جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، اور اللہ والے مرتے۔ کسی کو اعتراض ہو آئے، میں اس کی کتابوں سے دکھا دوں گا۔ تذکرۃ الرشید جناب رشید احمد گنگوئی کی کتاب اٹھاؤ، وہ خود لکھتے ہیں اولیاء کی وفات کے بعد ان کی کرامات اپنے حال پر باقی رہتی ہیں، بلکہ ان میں اضافہ اور ترقی ہوتی ہے، اور حدیث سے ثابت کیا۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں ہمارے دادا پیر کی قبر پر جولاہا آیا، پیر صاحب نے کہا روزانہ میری قبر پہ آنا، پائنتی کی طرف سے تم کو 2 آنے روز ملیں گے۔ تھانوی صاحب نے لکھا کتاب کا نام امداد المشتاق۔ اگر 14ویں صدی میں تمہارے پیر دے رہے ہیں تو پیروں کے پیر غوث پاک کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ وہ اللہ کا دیا دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ میں کسی کا رگڑا نہیں لگا رہا ہوں، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جو نہیں مانتے میں زبردستی نہیں منواؤں گا، لیکن ان کا دل گواہی دے گا میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ سمجھ آ گئی بات؟ مشرک نہیں بخشا جائے گا جب تک سچی توبہ نہ کر لے۔ اور یہ جو بات بات پر شرک کہتے ہیں جی تم ہاتھ باندھ کے سلام پڑھتے ہو، ہاتھ باندھ کے تو اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی جاتی ہے، تم نے سلام میں ہاتھ باندھ دیے، اللہ کے لیے ہاتھ باندھے، تم نے نبی کے لیے باندھ لیے، برابری ہو گئی، شرک ہو گیا۔ ہاں یہ بتاؤ ہاتھ باندھ کر درود و سلام پڑھنا کیا شرک ہے؟ جی۔ میں نے کہا پھر خود کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگے ہم نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا میں نے خود دیکھا پڑھتے ہوئے۔ کب پڑھتے؟ میں نے کہا نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت۔ یہ درود و سلام نہیں ہے تو کیا ہے؟
ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں, کھڑے بھی ہوئے ہو, قبلے کی طرف منہ ہے, پڑھ رہے ہو یا نہیں پڑھ رہے ہو؟ دو جواب ہیں. درود و سلام ادب سے پڑھنا ہاتھ باندھ کے یہ غلط, یہ شرک. قبر کو چوم لینا شرک, محبت ہے, محبت ہے. در و دیوار کو کتابوں میں پڑھو, امام نووی دوسرے کیا لکھتے ہیں, مدینے جاؤ وہاں کے در و دیوار کو چومو, وہاں کی آنکھ کو خاک, وہاں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناؤ. محبت والا تو یہ کہے گا, اور یہاں لگے فتوے شرک کے, تو کیا یہ درست ہوگا؟ اونچی. تو جو چیز شرک نہیں ہے اس کو شرک کہنا ظلم ہے یا نہیں؟ دوسرا کینہ ور, فارسی کے لفظ کینہ ور, سینے میں مسلمان کے لیے دشمنی, میل, بغض, اناد رکھنا مسلمان کے لیے, بے ایمان کے لیے نہیں. وہ ضروری ہے کیونکہ محبت بھی اللہ کے لیے, کسی سے دشمنی بھی, تو بے ایمان کے لیے تو رکھنا ہے, لیکن مسلمان کے لیے سینے میں کینہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ بھی سچی توبہ نہیں کرے گا تو اس رات میں بخشا نہیں جائے گا. ماں باپ کا نافرمان, کیا کہا میں نے؟ یہ بیماری بہت ہے, بہت بیماری ہے. ماں باپ کی قدر نہیں. وہ تمہاری فرمائشیں پوری کریں تو ٹھیک, انکار کر دیں تو تم لوگ ان کو کس طرح پیش آتے ہیں؟ نوکر سمجھاؤ گا, مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے یہ چیز چاہیے, میرا جناب یوں لا کے دیں, یہ کر کے دیں, میرے دوست آ رہے ہیں کھانا پکا کے دیں, چائے بنا کے دیں, یہ چیز لا کے دیں, فلاں کو تحفہ دینا ہے, یہ دیں. وہ ماں باپ ہیں, ملازم نہیں ہے تمہارے. ماں کے قدموں کو کیا عزت دی, اس کے نیچے تمہارے لیے جنت رکھ دی. ماں کے قدم, عورت کے قدم نہیں, ماں کے قدم, ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی. باپ کو جنت کا بیچ والا دروازہ, درمیانہ دروازہ, دائیں بائیں کیسے گھسو گے جب بیچ والا ہی نہیں تمہارا درست ہوگا. سمجھ آئی؟ ماں باپ کی قدر کرو. کتنی ماں باپ کی قدر ہے, ایک حدیث سنا دیتا ہوں, بیہقی میں ہے, شعب الایمان میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میری ماں ہوتی, میں عشاء پڑھ رہا ہوتا, میں نے عشاء کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوتی, میری ماں میرا نام لے کے مجھے بلاتی, میں نماز توڑ کے ماں کی بات سننے جاتا. ہمارا یہ حال ہے, پوچھ رہا ہوں. ماں باپ نے تربیت نہیں کی تو اولاد کیسے اچھی نکلے گی؟ حلال لقمہ نہیں کھلایا تو ماں باپ کی کمزوری, اولاد کیسے صحیح ہوگی؟ ماں باپ کے اولاد پر 6-7 حقوق ہیں, ماں باپ پر اولاد کے 80 سے زیادہ حقوق ہیں. پڑھتے ہی نہیں, سنتے ہی نہیں, جانتے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے. معاشرہ بگڑا ہوا, گھروں میں برکت نہیں ہے, محبت نہیں ہے, سب کا ایمان پیسہ, سب کا ایمان شہرت, اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل. کیا ہم بخشے جائیں گے؟ ملاوٹ کرنے والے, سود لینے والے, رشوت لینے والے, بھتہ لینے والے بخشے جائیں گے؟ اونچی. 3 پیسے کتنے؟ بہت زور سے کہو. آج کل تو پیسے ہیں ہی نہیں, یہاں تو روپوں سے بات چلتی ہے نا. 3 پیسے آج کے حساب سے 50-60 روپے بنیں گے. پرانے 3 پیسے آج کے زمانے میں 50-60 روپے بنیں گے. آپ نے کسی کے 3 پیسے مار لیے, قیامت کے دن آپ کو کہا جائے گا اس کو 2 پیسے. پیسے آپ کے پاس ہوں گے نہیں, آپ نہیں دے سکیں گے. کہا جائے گا 700 نمازیں اس کو دو. 3 پیسے کے بدلے کتنی نمازیں؟ 700 نمازیں. نمازیں نہیں ہوں گی, دوسری نیکیاں دو. نہیں ہے نیکیاں, اس کے گناہ اپنے اوپر لو. صرف 3 پیسے. اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کیا گورنمنٹ اور کیا عوام, کسی کو خدا یاد. اونچی. یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے, اپنا حال چھپانے والے, دوسروں کا حال بتانے والے. آئیے
اپنی مراد پائیے اور تو اس قابل ہے تو فٹ پاتھ پہ دکان کیوں کھول کے بیٹھا؟ جا پہلے اپنی قسمت چمکا. اور آپ چلے جاتے ہو ہیں. وہ چلا گیا ایک نوجوان لڑکا, اس نے ہاتھ دے کے کہا تیرے ہاتھ میں ایک خاص لکیر ہے, 20 روپے دے. تو بتاؤں گا پرانے زمانے کی بات. اس نے کہا بتاؤ, 20 روپے دے دیے. اس نے کہا تو سمندر پار جائے گا. اس نے کہا کہاں؟ امریکہ جائے گا. لڑکا بڑا خوش. کتنے عرصے میں؟ بس 1 سال میں چلا جائے گا. سال گزر گیا, وہ امریکہ تو گیا, وہ نواب شاہ نہیں گیا. وہ پھر اس کے بعد چلا گیا. کیا ہو گیا؟ وہ تو نے کہا تھا سال. اس نے پھر ہاتھ دیکھا, کہنے لگا اصل میں بات ہوتی ہے دانا پانی کی. تیری قسمت میں جو دانے تھے نا امریکہ, وہ امریکہ نے یہاں بھیج دیے. اور پانی تو چلتا ہی رہتا ہے. تو بولو اس طرح کے مذاق کیا یہ لوگ بخشے جائیں گے؟ نہ دیکھنے والے نہ دکھانے والے. سچی توبہ نہیں کریں گے تو بخشش. اس رات میں لسٹیں تیار ہوں گی, لوح محفوظ سے لسٹیں. کس نے جینا, کس نے مرنا, کس نے حج کرنا ہے. لوگ مکان بنا رہے ہوں گے, اس کا نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھا جائے گا. لسٹیں تیار ہوتی ہیں. اس لیے اس رات میں توبہ استغفار کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا نام بخشے ہوئوں میں لکھا جائے. اعلیٰ حضرت نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے, محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. حضور اللہ نے آپ کو شان دی ہے, میری تقدیر میں کوئی برائی ہے تو حضور اس کو بھلا کر دیجئے, کیونکہ رب نے آپ کو اختیار دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو رب کو راضی کر دو. اللہ سے پیار کیا کرو. اللہ سے ادھر ادھر کرتے ہو, اللہ سے پیار کرو, دیکھو وہ کتنا نوازے گا. اللہ سے بہت پیار کرو, 70 ماں سے بڑھ کر وہ مہربان ہے. وہ راضی ہو گیا تو بیڑا, رب راضی تو سب راضی. اور اس کو راضی کرنے کا طریقہ بڑا آسان مل گیا کہ اس کے حبیب کے غلام بن جاؤ. قرآن میں یہی بتایا نا, اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو, نبی کے غلام بن جاؤ. جب نبی کے غلام بن جاؤ گے تو اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. پھر اعلان کیا ہے؟ پھر اعلان یہ ہے کہ تو بتا تیری رضا کیا ہے, پھر تجھ سے پوچھا جائے گا. ابھی تو تم چاہتے ہو نا یا اللہ یہ کر دے یہ کر دے, پھر اللہ فرمائے گا بول بندے تو کیا چاہتا ہے. وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے, پڑھتے بہت تو سمجھتے نہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ شعر علامہ اقبال کا ہے, پیغام رب کا ہے. علامہ اقبال نے ترجمانی کی ہے, ان کا شعر ہے, مگر پیغام کس کا ہے؟ رب کا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب سے وفا کرو تو ہم تمہارے لو کہتے ہیں تختی کو, اس پہ قلم سے لکھا جاتا ہے. پھر بندے جو تو چاہے گا اپنی تقدیر خود لکھ لینا. آؤ تو صحیح ادھر, جو آئے ان کا بیڑا پار ہوا یا نہیں ہوا, اونچی ہوا یا نہیں ہوا. تو اس رات میں سب سے پہلا کام سچی توبہ. سچی یا اللہ میری توبہ, یا اللہ. زبان سے کہہ رہے ہیں توبہ, دل میں یہ موقع ملے گا تو چھوڑوں گا. کیا یہ توبہ ہے؟ پوچھ رہا ہوں. سچی توبہ. توبہ کا مطلب کیا؟ جو غلطی ہو گئی اس پہ شرمندہ, اس پہ شرم آئے اور آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ, اس کو توبہ ہے. ہم زبان سے ابھی تک چلیں گے میسج کل پرسوں سے پورے, جناب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, کوئی بات بری لگی ہو, ایسے میسج بھیج رہے ہیں, معافی چاہیں گے نہیں, دل سے بھیجو. اور جس کے پاس جائے وہ بھی دل سے معاف کرے. ایک دوسرے سے, اچھا گھر میں جو لوگ موجود ہیں ان سے معافی چاہنے میں کیا برائی ہے؟ سب کو میسج بھیج رہے ہو, نہ ماں سے معافی نہ بہن سے, اور بیوی سے معافی چاہنا تو آپ کی موت. بیوی مجھ سے چاہے, میں اس سے کیوں چاہوں؟ ایسا ہی ہے نا. بولے میں نہیں, آپ نے گھر واپس جانا ہے, مجھے آواز نہیں نکلے گی. وہ کتنی بیویاں ہوں گی جو شوہروں کو بخشوائیں گی, کتنے بچے ہوں گے ماں باپ کو بخشوائیں گے.
کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہی سمجھیں میں ہی بخشواؤں گا سب کو، بخشے جائیں بڑی بات ہے۔ جو گھر موجود ہے بھول چوک ہو جاتی ہے، بھائی تمہارا دل دکھا ہو، کوئی لفظ غلط نکلا ہو، معاف کر دینا، دل سے معافی چاہو گے، اس سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے۔ بچوں سے بھی معافی چاہنے سے آپ چھوٹے، ان کو سبق ملے گا، پیغام ملے گا، وہ اپنے آپ کو سنواریں گے۔ سچی توبہ کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ سچی توبہ۔ اور حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچی توبہ کر لے گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بخشے جانا، سب چاہتے ہیں بخشے جانا، کوشش کریں، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ایصال ثواب، آخری باتیں کرتا ہوں پھر اجازت۔ ایصال ثواب، لفظ سنیں، پوچھ رہا ہوں، عربی کے لفظ ہے ایصال کے معنی پہنچانا، پہنچا دینا۔ ثواب نیکی کا جو اچھا بدلہ ملتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ ہم کوئی نیکی کریں اس پر امید ہے کہ اللہ قبول کر کے ثواب دے گا، وہ ثواب ہم کسی اور کو بخشنا چاہیں، ہمارا ثواب باقی رہے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ جتنوں کو بخشیں گے اللہ کے خزانے میں کمی نہیں۔ اس کام کا نام ہے ایصال ثواب۔ کتنی نیکیاں کر کے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ مثلا آپ نے کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر حرف پہ نیکی مل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، آپ نے پڑھی، 19 حروف ہیں، 19 کی آپ ہر حرف پہ 10 نیکیاں، صرف اتنا پڑھنے سے 190 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ الف لام میم 3 حرف ہیں، اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو آپ پڑھ کر، کسی کو کپڑے دے کر، کھانا کھلا کر، کسی مریض کا علاج کرا کے، کسی کو لیے پانی کا کنواں کھدوا کے، مسجد بنوا کے، مسجد میں حصہ ڈال کے، کوئی دین کی کتاب قرآن حدیث کی کسی طالب علم کو دے کر، مسجد میں قرآن رکھ کے، یہ نیکیاں کرتے ہیں۔ ان نیکیوں سے آپ کو بھی ثواب ملتا ہے، جس کی خاطر جس کو ثواب پہنچانا ہے اس کا نام لے دیں، اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ باقی نام ہم نے رکھے ہیں، 100واں، 7واں، 10واں، 20واں، 40واں، عرس، برسی، کنڈے، 11ویں، یہ ہم نے نام رکھے ہوئے۔ اصل چیز ایصال ثواب، وہ قرآن سے بھی ثابت، وہ حدیث سے بھی ثابت۔ ہم اپنے مر جانے والوں کو ثواب کر کے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کتنا فائدہ ہوتا ہے، گناہ گار کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیک کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ بس ایک بات سنا دوں، کتاب کا نام شرح الصدور، لکھنے والے 10ویں صدی کے مجدد امام جلال الدین سیوطی، جن کو کہا گیا 22 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کی۔ بہت بڑے امام ہمارے، ان کی کتاب ہے شرح الصدور، اردو میں بھی ملتی ہے، انگلش میں بھی ملتی ہے، عربی میں اصل کتاب ہے۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، شیخ حماد مکی مکہ مکرمہ کے ایک بزرگ قبرستان گئے، قبرستان میں جا کر انہوں نے ایصال ثواب کیا، فاتحہ خوانی کی، دھوپ ہو رہی تھی، وہیں چھاؤں میں سو گئے۔ خواب میں دیکھا قبروں والے باہر نکلے ہوئے، شور مچا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ قیامت قائم ہو گئی ہے، تم لوگ باہر نکلے ہوئے ہو، شور مچا ہوا ہے، کیا ہو گیا؟ تو ان قبروں والوں نے جواب دیا قیامت قائم نہیں ہوئی، یہ جو شور ہے یہ چونکہ ہم سارے جمع ہو گئے ہیں اس لیے۔ ان کا کیوں قبروں سے باہر نکلے ہوئے ہو، یہ شور کیوں ہے؟ انہوں نے کہا 1 سال پہلے، کتنا عرصہ؟ 1 سال پہلے ایک نیک بندہ قبرستان آیا تھا، اس نے سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ کر ہم سب کو ثواب بخشا تھا۔ 1 سال سے ثواب بانٹ رہے ہیں، ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ صرف 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے کا اتنا ثواب، پورا قرآن پڑھیں گے تو کتنا ثواب۔ یہ محفل سجائی، کسی ایک کے ایمان کی بھی اصلاح ہو گئی، اس کا بھی بیڑا پار، جس کو ثواب بھیجنا ہے، اور جنہوں نے محفل سجائی ان کا بھی بیڑا پار۔ فائدہ ہے یا نہیں؟
جس طرح زندگی میں رہ کے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وفات کے بعد ایصال ثواب کر کے پہنچاتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضور خاص طور پر اس رات میں تشریف لے گئے شب برات میں، اور جا کر قبرستان والوں کے لیے دعا کی۔ قبرستان جانا ثابت، دعا کرنا ثابت، اس کے بعد کوئی جھگڑا رہ جاتا ہے؟ اونچی، بلکہ جو بیٹا نافرمان ہو، باپ ماں کی قدر نہ کی ہو، ہر جمعے ماں باپ یا ان میں سے کسی کی قبر پر جائے، وہاں جا کے سورہ یاسین پڑھے تو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ برا بھی ہو تو نیک لکھا جاتا ہے۔ تو کرنا چاہیے ایصال ثواب یا نہیں؟ اونچی، تو جناب حاجی عبدالغفور صاحب کے بیٹے اور وہ سب مل کر جو انہوں نے محفل سجائی، ان کو بھی فائدہ، جہاں جہاں تک یہ کیمرہ لگا ہوا ہے دنیا بھر میں لوگ سن رہے ہوں گے، جس کو بھی پہنچی ہے ثواب ہوگا یا نہیں؟ ان کو بھی فائدہ، جس کے لیے کیا ماں بھی خوش ہوگی کہ اچھے بچے چھوڑ کے آئے ہیں، نیکی کر رہے ہیں اور نیکی پہنچا رہے ہیں، تو یہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ شب برات چونکہ قریب تھی اس حوالے سے بیان کیا، درمیان میں کچھ اور موضوعات آ گئے، میں نے سوچا تھا میں آدھا پونا گھنٹہ بولوں گا، لیکن تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے میں آج تک تقریباً، تو میں انہی الفاظ پر گفتگو سمیٹ دوں۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ یہی کہ اللہ کے دن یاد دلاؤ، تو اللہ کے وہ دن جن پر لوگوں پر انعام ہوا، وہ سارے دن نبی پاک کی آمد کا دن ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے عید کے دن، دوسرے دن، تو یہ راتیں، حج کا دن، سب ملا کر اللہ کی نعمتیں، تو بولے ان کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں؟ اونچی، اب ایک بات تو ختم ہو گئی، صرف نماز خیر، صلاۃ الخیر، اس رات میں ایک خاص نماز پڑھی جاتی ہے، 100 رکعتیں ہیں، کتنی؟ 2 کر کے پڑھیں گے تو 50 سیٹ بن جائیں گے، 100 رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ، سورہ اخلاص۔ جو اس رات میں یہ نماز پڑھ لے، حضرت امام حسن بصری حضرت علی کے خلیفہ کہتے ہیں، مجھے 30 صحابہ سے یہ روایت ملی ہے، جو اس رات میں یہ نماز پڑھ لے اللہ تعالی اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ نہیں، ابھی روایت ختم نہیں ہوئی، کتنی حاجتیں؟ اور ان میں سے سب سے چھوٹی حاجت یہ پوری کرتا ہے کہ اللہ اس کو بخش دیتا، تو باقی 69 کتنی بڑی ہوگی، کیا شان ہوگی۔ تو ہم سب سچی توبہ کریں اس موقع پر۔ یہاں آپ میں سے جانتے نہیں جانتے، مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، میری کوئی بات، کوئی ایسی حرکت آپ کے دل میں اس کے لیے خرابی آئی ہو، آپ سے اللہ کے لیے معافی چاہتا ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق دے اور ہماری توبہ پر ہمیں قائم بھی رکھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی